ہمارے ملک کی پارلیمنٹ فیل، الیکشن کمیشن فیل، عدالتیں فیل، بیوروکریسی کرپٹ، یہ جتنے ادارے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی پارلیمنٹ کو جواب دیں، پارلیمنٹ کے انڈر ہے سر، جمہوری نظام ہے، کیا یہ ٹوٹلی فیل نہیں ہو چکا ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ پنجاب میں جو محترمہ مریم نواز نے کام کیا ہے نا، وہ ماشاء اللہ ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ان دی میتھ شو ود آئی کے۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں سینئر سیاسی شخصیت ہیں اور تجزیہ کار ہیں، اخباروں میں کالم بھی لکھتے ہیں اور 2 دفعہ MNA رہے، میاں انوار اللہ کرام صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میاں صاحب، ماشاءاللہ اب اسلامی جمہوری اتحاد جب تھا تب بھی آپ MNA تھے، اور پھر 96-97 والی اسمبلی میں آپ دوبارہ MNA بنے۔ تب سے اب تک کے جو حالات ہیں اس ملک کے، جو کہ ٹھیک نہیں ہوئے، سیاسی طور پہ بھی معاشی طور پہ بھی، اس پہ آپ یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے کرنٹ سچویشن ہے عوام کی، اس کے بارے میں آپ کی کیا انٹیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان خان صاحب آپ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں۔ بنیادی بات اس ملک کے اندر یہ ہے کہ اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ہر ادارے نے کاوش کی، اس کے نتائج پھر منفی نکلے ہیں۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک جمہوری ریاست تھا، اور پھر یہ جمہوری ریاست جو ہے چند بنیادی اسلامی اصولوں پر کھڑی تھی۔ ملک کے اندر جب اقتدار کی تبدیلی ہوئی ہے انگریز جانے کے بعد، جو ملک کے جاگیردار تھے، سرمایہ دار تھے، انہوں نے اسمبلیوں پر، فوج پر، مختلف اداروں پر قابض ہو گئے۔ ان کے مزاج کے اندر عوامی فلاح و بہبود کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ اچھا، آپ بھی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور اس پارلیمنٹ کا آپ حصہ رہے۔ ہماری جو جتنی سینئر لیڈرشپ ہے، کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اس پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کریں؟ یہ ان کی بڑی بنیادی ذمہ داری پارلیمنٹ کی تھی کہ وہ سیاستدانوں کے درمیان بنیادی طور پر اتحاد پیدا کرتے۔ اب اس کی علت خرابی کی یہ ہوئی ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اپنے اقتدار میں آنے کے لیے فوج کے سہارے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ اس میں خرابی یہ ہے کہ سیاستدانوں کو ابھی وہ شعور نہیں ہوا کہ ہم مل کر پاکستان کی خدمت کریں۔ اب جو انتشار اور افتراق کی سیاست ہے، اختلافات کی سیاست ہے، وہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے اندر دشمنی کی حد تک چلے گیا۔ اچھا سر، کرنٹ سچویشن پہ آ جاتے ہیں۔ جی، 27 امینڈمنٹ ہو گئی، 28 امینڈمنٹ کی تیاری شروع ہو گئی۔ استثنا اس میں عوام کو کیا فائدہ؟ اصل میں پہلے بنیادی بات سمجھنے والی ہے کہ عدالتیں بھی اپوائنٹمنٹ کا جو مسئلہ ہے ججز کا، ہائی کورٹ کے ججز کا اور سپریم کورٹ کے ججز کا، یہ سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کے اندر ہے۔ پہلے یہ تھے کہ جو جج ہیں وہ ان کے اپنے چیمبر تھے، جو ہمارے سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے جج ہیں وہ پھر اپنے چیمبر سے لوگوں کو لے آتے تھے، وہ بھی ایک انتہا پسندی تھی۔ اب یہ جو سیاستدانوں نے انتہا پسندی کی ہے، یہ اس سے زیادہ بدترین ہے۔ اب جو جوڈیشل کمیٹی بنی ہوئی ہے، جوڈیشل کا بنا ہوا ہے، اس کا اختیار ہے کہ ججوں کی تقرری کا، اپوائنٹمنٹ کا، ٹرانسفر کا۔ 26 آئینی ترمیم نے پاکستان کے اندر عدالتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ جو آئینی میٹرز ہیں، لا کی انٹرپریٹیشن ہے، وہ 26 ترمیم کے مطابق آئینی عدالت نے، اب آئینی عدالت آ گیا، پہلے آئینی بینچ تھا۔ اب آئینی عدالت کے بعد وہ اختیار آ گئے ہیں۔ اب سپریم کورٹ اس چیف جسٹس کے بعد سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ 0 پر آؤٹ ہو گیا۔ وہاں اس کا یعنی کوئی میٹر جو آئینی قانونی میٹر ہے وہ سارا آئینی کورٹ کے اندر جائے گا، فیڈرل کورٹ جو بنی ہے۔ باقی جو سارے معاملات ہیں، نکاح کا، طلاق کا، پھر زمینوں کے وہ جو جھگڑے ہیں جہاں قانون کی انٹرپریشن ہے، وہ سپریم کورٹ کے پاس آ گیا۔ اب خرابی صرف اس میں یہ ہے، موجودہ 7ویں ترمیم نے اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے پہلا ہی چیف جسٹس کو وزیر اعظم پاکستان نے نامینیٹ کرنا ہے، پھر چیف جسٹس سے مل کر، یعنی اب موجودہ حکومت نے اپنی پسندیدہ لوگوں کو آئینی عدالت میں، فیڈرل آئینی عدالت میں لے کر آنا ہے۔ اس سے پھر سارے معاملات جو ملک کے معاملات ہیں، آپ سمجھ لیں کہ آئینی عدالت کے ہاتھوں میں وہ طاقت آ گئی ہے کہ ان کے کسی فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، بلکہ سپریم کورٹ پر آئینی عدالت کا فیصلہ جو ہے اس کو منظور کرنا، اسے قبول کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ نچلی عدالتوں کو بھی، یعنی آئینی عدالت جو ہے وہ سب سے سپریم ہوگی پاکستان کے اندر۔ اس میں خرابی ہے عوام کے لیے، تو معاشی مسائل ہے نا، الگ بات ہے،
یہ انسانوں کے بنیادی حقوق کو تباہ کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ ہماری جو آئینی عدالت ہے، یہ سارے معاملات اسی عدالت میں آئیں گے۔ میں یہی بات کروں کہ یہ بلا ضرورت ہے، یہ اضافی بوجھ انہوں نے عزت کماتے کماتے نہ ذلت کما لی ہے۔ یہ ادھار کی عزت ہے، بیکار عزت ہے، اس کو کون سمجھتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، مجھے خوب یاد ہے ظفر علی شاہ کیس، آپ کو بھی یاد ہوگا، سپریم کورٹ میں ہم جاتے تھے، سپریم کورٹ میں رپورٹنگ کرتے تھے، آپ بھی آتے تھے، آپ کے بڑے درینہ دوست ہیں۔ ان سے بھی ابھی ہمارے بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں مطیع اللہ جان صاحب، انہوں نے ان سے پوچھا نواز شریف کے بارے میں، آپ کے بھی لیڈر تھے، آپ کے پرائم منسٹر ایک، ان کے پارلیمانی سیکرٹری آف انفارمیشن رہے ہیں اس دور میں، نواز شریف کرپٹ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے، کیونکہ میرے پاس کوئی جج کے اختیارات نہیں ہیں کہ میں کسی کو ڈکلیئر کر دوں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اپنی دیانتدارانہ فضا وہ قائم نہیں کر سکے، لوگوں کو اس پر اشکال ہیں، انہیں اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ ہمارے جو الزامات ہیں ہمارے پاس، ہماری ذرائع آمدن کتنی ہیں اور ہم اثاثے ہمارے پاس کتنے ہیں، اس پر ان کو کلین چٹ نہیں دی جا سکتی، لیکن ہم اس زبان میں بھی نہیں کہہ سکتے وہ بددیانت ہے یا خرابی کے معاملات ان کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، پنجاب کی اس وقت کی جو گورننس ہے آپ کے سامنے، یہ کیا آپ مطمئن ہیں پنجاب کی گورننس؟ میرا اپنا خیال ہے کہ پنجاب میں جو محترمہ مریم نواز نے کام کیا ہے نا، وہ ماشاء اللہ حکومتیں بھی نہیں کر سکی۔ انکروچمنٹ کے خلاف ان کی جدوجہد پایا تکمیل کو پہنچی ہے، صفائی کے معاملات ہیں۔ ایک جو اس نے محترمہ مریم نواز نے بڑی غلطی پچھلے سال کی تھی کہ لوگوں کو گندم کے ریٹ مناسب نہیں دیے۔ 1800 روپے کی گندم ہوئی جو بعد میں 4200 روپے تک گندم گئی ہے، تو اسے تھوڑا سا اس نے آج اس دفعہ اس نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کیا، لیکن اب بھی گندم کی قیمت 3500 رکھی، اگر وہ 4000 4500 رکھتی تو پاکستان گندم میں خود کفیل ہو سکتا تھا۔ باقی حکومتوں کے معاملات تو چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ جو بارو ہے پاکستان کی اجتماعی معیشت کی بات ہے، ہمارا موجودہ قرضہ جو ہے نا، وہ پچھلے حکومتوں کے قرض سے دگنا ہو گیا۔ پاکستان کی اگر آپ نے جائزہ لینا ہے کہ معیشت کیسی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ امپورٹ میں دیکھیں۔ ہماری ایکسپورٹ امپورٹ میں بہت فرق پڑ گیا، یعنی ہم ایکسپورٹ کم کرتے ہیں، امپورٹ زیادہ کرتے ہیں۔ پھر ہماری پر کیپیٹا انکم کتنی ہے، اس میں بھی کمی آئی ہے۔ یعنی کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس سے پاکستانی مطمئن ہو سکے۔ افراط زر میں اضافہ ہوا ہے، ڈالر کی ریٹ میں اضافہ ہوا ہے، وہ ساری ہماری معیشت کے منفی اشاریے ہیں۔ معیشت پہ آتے ہیں۔ ہاں، 98 کی بات ہے، ہم سب جرنلسٹ آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، نیشنل اسمبلی آپ اوپر گیلری میں آئے تھے، اس وقت ایک مسئلہ چل رہا تھا، مسئلے پہ نہیں جاتے، زیبا بختیار صاحبہ کا مسئلہ تھا، آپ آئے تھے اس وقت۔ سرتاج عزیز صاحب نے پیٹرول مہنگا کر رہے تھے، دوبارہ آج پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ آپ نے اس وقت، مجھے جہاں پہ آپ کی پسند آئی تھی بات کہ آپ سرتاج عزیز صاحب نے پیٹرول مہنگا کیا ہے، مہنگائی کا طوفان آ جائے گا۔ اب جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کے بارے میں آپ کیا، آپ آخر کب عوام کے لیے کچھ استثنا ملے گا؟ بات یہ ایک تو سچی بات کرنی چاہیے، ہماری عوام بھی بڑی سست ہے، کام کرنے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ گھر کا ایک فرد کام کرتا ہے، باقی سارے فارغ رہتے ہیں۔ دنیا کی ترقی کا انحصار ہر فرد کی محنت سے پر منحصر ہے۔ ہمیں جدید ٹیکنالوجی اپنانی چاہیے، وہ ٹیکنیکل کالجز کا اجرا پاکستان کے اندر کرنا چاہیے تاکہ لوہارا، ترخانہ، موچی کا کام ہم اداروں میں کریں، اور بیسکلی جو زراعت سے وابستہ لوگ ہیں ان کی ٹریننگ بھی، تربیت کی ضرورت ہے۔ ہر یونین کونسل میں ایک ادارہ ہو جو ان کو کھاد کا، بیج کا اور باقی معاملات کے اندر آگاہی حاصل کرے۔ لوگوں کو آگاہی نہیں ہے، اس کی کمی ہے۔ دوسری بات جو انپوٹس ہیں، حکومت کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو کھاد ڈالنی ہے، بیج ڈالنا ہے، ادویات ڈالنی ہے، ڈیزل مہنگا ہو گیا تو زمیندارہ خود ہی مہنگا ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک تمہاری ییلڈ کم ہے پاکستان کے اندر۔ دوسری بات ہے کہ امپورٹس کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، اور پھر جب زمیندار کی فصل ہو جاتی ہے تو اس کو لینے والا کوئی نہیں ہوتا مارکیٹ کے اندر، تو یہ سبب ہے۔ اچھا، آپ ذرا تھوڑی پیپلز پارٹی کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب سے بھی آپ کا درینہ تعلق ہے، صدر پاکستان ہے، ان کو تو استثنا مل گیا ہے، لیکن the way they vote in 27 amendment، کیا یہ مورلی ٹھیک تھا؟ اصل میں سیاست میں مورل کم چلتی ہے، ضروریات چلتی ہیں۔ پیپلز پارٹی اقتدار میں رہنا چاہتی ہے، صوبہ سندھ پر قابض رہنا چاہتی ہے، پروٹوکول یہاں بھی لینا، ان کو صدارت کا پروٹوکول ہے، ان کو چیئرمین سینٹ کا پروٹوکول ہے، ان کے بڑے عام بندے اس کے اندر بھی پسندیدہ لوگ موجود ہیں، ان کے کام کاج، ان کو کارکنوں سے پرواہ نہیں ہے، ان کا مال پانی چلنا چاہیے۔
میں سمجھتا ہوں کہ زرداری نے بہادری سے جیلیں کاٹی ہیں پاکستان کے اندر. سمجھدار بندہ بھی ہے, انٹیلیجنٹ بندہ بھی ہے, لیکن بات جب مال و دولت کی بات آتی ہے تو دونوں ہی یہ گروپ جو ہیں ہمارے مارکیٹ کے اندر موجود ہیں, محترم میاں نواز شریف صاحب اور یہ بھی, یہ صاحبان بھی, یہ اپنی پوری طرح صفائی نہیں دے سکتے, لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے. اچھا, بڑا ایک کریٹیکل کویسچن یہاں پہ ہے اور جواب میں یہ ہوپ کرتا ہوں کہ آپ جواب صحیح دیں گے. کیا یہ پارلیمنٹ جو ہماری ہے, کیا یہ واقعی عوام کی نمائندگی کر رہی ہے؟ یہ تو اظہر من الشمس ہے, ظاہر اس میں تو کوئی اشکال نہیں, کوئی شک نہیں, کوئی وہم نہیں, کوئی بدگمانی نہیں کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ پارلیمنٹ ہے یہ 47 کی بنیاد پر یہ تخلیق میں آئی ہے. اس میں ان کو مینڈیٹ حاصل نہیں ہے, لیکن دنیا میں یہ ہے کہ جب کوئی زبردستی بھی قابض آ جائے تو ہم اس کو بھی برداشت کرتے ہیں نا. اب تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے کہ ساری قوتوں کو اکٹھا کر کے ملک کے اندر بنیادی طور پر درست انتخابات ہوں, ان کا بھی احتساب ہو, جو جعلی نجائز حکومت بنی ہے اس کو بھی اختتام پذیر ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ کہ ہمارے ملک کی پارلیمنٹ فیل, الیکشن کمیشن فیل, عدالتیں فیل, بیوروکریسی کرپٹ, یہ جتنے ادارے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی پارلیمنٹ کو جواب دیں, پارلیمنٹ کے انڈر ہے سر, جمہوری نظام ہے, کیا یہ ٹوٹلی فیل نہیں ہو چکا ہے؟ یار اگر ہم یہ اس کی ریٹ لگاتے رہے نا ملک کے اندر کہ سارا نظام ہی خراب ہے, دنیا کے سارے نظام ہی ایسے چلتے ہیں. بات یہ ہے کہ جمہوریت آپ کو بار بار موقع دیتی ہے کہ آپ بہتر, اس سے بہترین بندے تلاش کریں. اگر آپ بہترین بندے تلاش نہیں کرتے, بہتر منشور لے کے ہیں, تو قومیں ارتقائی انداز سے ترقی پذیر ہوتی ہیں, قومیں سڈن انقلاب کی صورت میں تبدیل نہیں ہوتی. ہمارے پاکستان کے اندر بھی بہت سے معاملات میں بہتری آئی ہے. پاکستان ایٹمی قوت بنا ہے, سڑکوں کا جال بچھا ہے, بڑی بلڈنگیں بنی ہیں, ٹیکنالوجی میں آپ آگے بڑھے ہیں, آپ نے نیوکلیر ٹیکنالوجی بنائی. سارے پاکستان کوئی اس طرح کا ردی ملک نہیں ہے کہ کہہ دیں کہ یار یہ عمان کی طرح ہے یا چھوٹے ملکوں کی طرح ہے یا ایتھوپیا کی طرح ہے. پاکستان کا ایک نام ہے دنیا کے اندر. وہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے معیشت کو جدید بنیادوں پر استوار نہیں کیا, جس کے نتیجے میں ہم خوار ہو رہے ہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہاں نظام سارا کرپٹ ہے, جو جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں ساروں میں یہ بیماری موجود ہے. تو اس کو آہستہ آہستہ قوت ایمانی کے ساتھ, جو سب سے بہترین راستہ دنیا میں یہ ہے کہ جو ہمارے اکابرین ہیں نا وہ اپنی زندگیوں میں سادگی لائیں, اپنے رہن سہن کے اندر غریبوں کی طرح رہن سہن. اور ہمارے ملک میں خرابی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے جج 25 لاکھ لیتا ہے ماہانہ, اس کی جو بیوہ ہونے والی اس کو بھی اتنے پیسے ملتے ہیں, غریب مزدور کو ملتا نہیں. یہ جو تفاوت ہے نا معاشرے کے اندر خرابی کا, جب تک ہمارے حکمران وہ زندگی اختیار نہیں کرتے جو ہمارے ملک کا غریب اختیار کرتا ہے, معاشرے کے اندر جو انتقام کے جذبے پیدا ہوتے ہیں نا وہ اس بات سے ہوتے ہیں کہ فرق بہت پڑ گیا ہے معاشرے. چلے, یہ آپ کی بہت اچھی بات کہ فیوچر ہمارا اچھا ہو. الحمدللہ پاکستان ترقی کرے گا. تھوڑا سا انٹرنیشنل بارڈرز کی طرف چلتے ہیں. پاکستان اس وقت جو کرنٹ سچویشن میں واحد ملک ہے جس کے 2 بارڈر اوپن ہو گئے, 2 بارڈرز جو ہے نا وہ وار فیئر کے اندر جا چکا ہے. تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو کیسی اسٹریٹجی اور کیا عمل قائم؟ دیکھو جی, پاکستان کی مسلح افواج اور جو ہماری حکومت اور ساری اپوزیشن اس بات پر متحد ہے کہ ہم نے پاکستان کا دفاع کرنا اور مضبوط ہاتھوں میں ہمارا دفاع موجود ہے. جہاں تک مغربی بارڈر ہے وہ ایک ہوائی سا معاملہ ہے, وہ پاکستان اس کے بارے میں متفکر نہیں ہے. افغانوں کے پاس ماسوائے جذبے کے اور جہالت کی اور کوئی چیز موجود نہیں ہے. دنیا ان کے ساتھ نہیں کھڑی, سب سے بڑی بات یہ ہے. دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, اور انڈیا کے معاملات میں بھی دنیا نے پاکستان کی عظمت کو تسلیم کیا ہے, ان کی جدوجہد کو تسلیم کیا ہے. یہ جو ہمارا مشرقی بارڈر ہے وہ بھی ہوائی توپیں چلا رہے ہیں. الحمدللہ پاکستان اتنا مستحکم ہے, کسی اپنے دفاع کے معاملات میں کسی بڑی طاقت کی ضرورت نہیں. ان کے پہلے ہی ان کے جو دوست احباب ہیں وہ مضبوطی سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا ماشاء. اچھا, جو چائنا کے ساتھ اس وقت ہمارا سچویشن چل رہی ہے, سی پیک بھی چل رہا ہے, اس پہ کام کافی سست ہو گیا ہے, اور چائنا بھی کو ہم سے اگر دیکھا جائے نا تو اس طرح راضی نہیں ہے. آپ اس کو کیا کس طرح؟ میرا اپنا خیال ہے کچھ تو ایسی افواہیں ہیں جو پرو امریکن لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں نا, سارا ویسٹرن کنٹری کے ممالک ان کے ساتھ وابستہ ساتھی ہیں, خود امریکہ موجود ہے, وہ ایسی فضا کریٹ کرتے ہیں کہ سی پیک کا نام لے کر پاکستان اور چائنا کے درمیان اختلافات کرتے. آج بھی پوری طرح کھڑی ہے پاکستان قوم سی پیک کے لیے, حکومتیں بھی کھڑی ہیں اور چائنا بھی پوری پشت بنائی کر رہا ہے. آپ نے چائنا جو آپ کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے
وہ کسی محبت کا ہی نتیجہ ہے نا, کسی گہرے تعلق کا نتیجہ ہے. تو اس لیے ہمیں متفکر نہیں ہونا چاہیے کہ سی پیک سلو ہو گیا یا تیز ہو گیا سی پیک, وہ اپنی رفتار سے چلتا رہے گا. پاکستان اور چائنا کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوتے رہیں گے. اچھا, امریکہ اور چائنا بیچ میں اس وقت پاکستان کھڑا ہے, تو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اگر ایز اے پولیٹیشین؟ دنیا اتنی اب ایڈوانس ہو گئی ہے سوچ میں کہ آپ اپنے دشمن کے بعض مفادات کو بھی اس کا تحفظ کرتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ تعلقات, یعنی اتنی تلخی نہیں لاتے معاملات کے اندر کہ دو دشمن بن جائیں. اختلاف اپنی جگہ چائنا کا اور امریکہ کا, لیکن وہ اس حد تک اختلاف نہیں ہے کہ دونوں قومیں آپس میں لڑنا شروع کر دیں. اب دونوں نے جو بلوغت اختیار کی ہے, ذہنی بلوغت, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اختلاف کے باوجود باہمی معاونت برقرار رکھنی ہے, چھوٹی چھوٹی توپیں چلاتے رہنا ہے گفتگو حد تک, لیکن معاملات کو گہرائی کے اندر تک اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے باہمی تعلق استوار کرتے رہنا ہے. اس لیے پاکستان کو امریکہ اور جس طرح پاکستان کی حکمت عملی بڑی دیر سے رہی ہے کہ ہم امریکہ کے بھی مطمئن رکھتے ہیں, اور پھر پاکستان کے ساتھ چائنا ہے, روس ہے, ایک نئی قوتیں ابھر آئی ہیں جنوبی ایشیا کے اندر. اب امریکہ کی وہ ہیجمنی نہیں رہی, یعنی ساورنٹی نہیں رہی جو کسی دور ماضی کے اندر موجود تھی. اب نئی حقیقتیں آ گئی ہیں. نئی حقیقتوں میں پاکستان نے اپنے مقام کو واضح طور پر دنیا کے سامنے بہتر انداز سے پیش کیا. بہت بہت شکریہ تھینک یو, بہت شکریہ عامر صاحب کہ آپ کی جو باتیں تھیں اور آپ کا جو انالیسس تھا اس سے تو کافی ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے, اور کوئی پاکستان عام ایک ملک نہیں ہے, چاہے انڈیا ہو چاہے افغانستان ہو, تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان ایک آرام سے نگلنے والی ہڈی نہیں ہے, یہ ایک اسٹرانگ ایٹمی طاقت ہے, اور پاکستان نے ہر طریقے سے اپنے آپ کو منوایا. تھوڑے سے معاملات, تھوڑے سے مسائل ہیں, یہ ہر جگہ رہتے ہیں, اس کے اوپر بھی بہت جلدی پاکستان انشاءاللہ تعالی ان میں سے بھی نکل آئے گا اور ترقی کے راہ پہ گامزن ہے اور ترقی کرے گا. جاتے جاتے دوبارہ میاں صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, اور ہم آپ کو دوبارہ بھی بہت شکریہ موقع دیں کہ آپ ہمارے میس نیوز پر آئیں اور اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کریں. جانے سے پہلے ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.